اسوپ کئی سو سال پہلے یونان میں رہتا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی کا ملازم تھا۔ وہ کہانیاں بنانے اور دوستوں کو سنانے میں ماہر تھا۔ ہر شخص اس سے کہانیاں سننا پسند کرتا تھا۔ والدین وہ کہانیاں اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ مسافر یونانی زبان میں وہ کہانیاں سنتے اور اپنی زبان میں دوسرے ملکوں میں بھی سنایا کرتے تھے۔ اسوپ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس کی کہانیاں آج بھی سنائی جاتی ہے۔ آج اس کی ایک کہانی میں بھی آپ کو سناؤں گی۔ وہ آدمی جو ہر شخص کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ ایک خوشگوار صبح ایک کسان اپنا گدھا بیچنے قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کسان گدھے کے آگے آگے جا رہا تھا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے گانا گاتے جا رہے تھے۔ کسان اور اس کے بیٹے کا گزر سڑک پر چند لڑکیوں کے پاس سے ہوا۔ لڑکیاں ان پر ہنسنے لگیں۔ لڑکیوں نے پوچھا، تمہارے گدھے کو کیا ہوا ہے؟ کسان نے جواب دیا، کچھ نہیں، میں اسے ایک بہت بڑی رقم کے بدلے شہر بیچنے جا رہا ہوں۔ لڑکیوں نے کہا، تم احمق ہو جو سارا راستہ پیدل جاؤ گے، اپنے چھوٹے لڑکے کو سوار کر دو۔ کسان لڑکیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سڑک پر اور آگے جا کے کسان اور اس کے بیٹے کا گزر ایک بوڑھے شخص سے ہوا۔ اس بوڑھے نے اپنی چھڑی لڑکی کی طرف لہرائی۔ کتنے خود غرض لڑکے ہو تم، وہ چلایا، خود تو گدھے پر سواری کر رہے ہو جبکہ تمہارا باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ اس بوڑھے شخص کو خوش کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو گدھے پر سے اتار دیا اور خود گدھے پر سوار ہو گیا۔ کسان اور اس کا بیٹا پھر اپنے راستے پر چلے جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات کچھ عورتوں سے ہوئی۔ عورتوں میں سے ایک نے کسان کی طرف اشارہ کیا، ذرا کاہل آدمی کو تو دیکھو، اس نے کہا، خود تو وہ گدھے پر سواری کر رہا ہے اور اپنے بیچارے ننھے لڑکے کو پیدل چلا رہا ہے۔ عورت کو خوش کرنے کے لیے کسان نے اپنے بیٹے کی مدد کر کے اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کسان اور اس کا بیٹا اکٹھے گدھے پر سوار ہوئے جا رہے تھے کہ ان کا گزر چند آدمیوں کے پاس سے ہوا۔ کیا یہ تمہارا اپنا گدھا ہے؟ آدمیوں نے پوچھا۔ اگر ایک آدمی اور ایک لڑکے کو اسے اٹھا کے لے جانا پڑا تو تم تو اسے مار ہی ڈالو گے، اس کی بجائے تم خود بیچارے گدھے کو کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ کسان ان آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور اس کا بیٹا گدھے پر سے اتر گئے۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں اکٹھی باندھ دیں اور اسے ایک بانس پر لٹکا دیا۔ بیچارہ گدھا کوشش کرتا رہا اور ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے بانس کے سرے اپنے کندھوں پر رکھ لیے۔ جب وہ قصبے میں داخل ہوئے تو انہوں نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا۔ قصبے کے لوگ ایک آدمی اور ایک لڑکے کو ہاتھ پاؤں مارتا ہوا گدھا اٹھاتے دیکھ کر خوب ہنسے۔ وہ کسان اور اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، ہنستے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ بیچارہ گدھا خوف زدہ ہو گیا۔ کسان اور اس کا بیٹا کافی تھک گئے تھے اور انہیں بخار سا محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے گدھے کو نیچے رکھ دیا۔ جانور نے اپنی دو لتیاں جھاڑ جھاڑ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور دوڑ کھڑا ہوا۔ وہ دریا میں گر پڑا اور ڈوب گیا۔ کسان غم کا مارا ہوا گھر چلا گیا۔ میں نے ہر ایک شخص کو خوش کرنا چاہا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، لیکن کسی کو بھی خوش نہ کر سکا اور اب میں نے اپنا گدھا گنوا دیا ہے۔